حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے سخت عجیب خواب دیکھا۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے ایک بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے بیان کرو۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ تو بڑا اچھا خواب ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ خالق کائنات میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جسے تیری گود میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو ان کو میری گود میں ڈال دیا گیا۔ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، آرونی ابنی ما سمیتموہ، فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اس کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کا نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا کہ اس کا نام حسین ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لیا، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر کی، اور پھر اپنا لعاب دہن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈال دیا اور ان کے لیے دعا فرمائی اور آپ کا نام حسین رکھا، اور پھر حکم فرمایا کہ 7ویں روز ان کا عقیقہ کرو اور ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنتی ناموں میں سے ہیں۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ نے اپنی دائیں ران پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا ہے، بائیں ران پر اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا ہے۔ دونوں سے پیار فرما رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے کہ وہ ان دونوں کو آپ کے پاس اکٹھا نہیں رکھے گا، لہٰذا ان میں سے ایک کو اپنے پاس رکھ لیجیے اور دوسرا اللہ کے سپرد کر دیجیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر حسین جدا ہوگا تو اس سے میری بیٹی فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، میری بھی جان سوزی ہوگی، لیکن اگر میرا بیٹا ابراہیم جدا ہوگا تو اس سے مجھے کو زیادہ غم ہوگا، تو لہٰذا مجھے اپنا غم برداشت ہے لیکن اپنی بیٹی فاطمہ کا غم نہیں دیکھا جاتا۔ تو اس کے چند روز بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے پاس بٹھاتے، پیار فرماتے، تو فرماتے یہ وہ حسین ہے کہ جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا ہی پیار تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسین، فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، اور اللہ کا محبوب ہے وہ شخص جو حسین سے محبت رکھے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حامل الحسین یقول اللہم انی احبہ فاحببہ، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا ہے اور دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عید کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، نانا جان سب بچوں کے پاس سواریاں ہیں، میرے پاس سواری نہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے کا دل دکھانا مناسب نہ سمجھا تو فوراً اپنے گھٹنوں اور کہنیوں کے بال زمین پر آ گئے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سواریوں کی لگامیں بھی ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ رنگ کا داغا اپنے منہ میں لے لیا تو فرمایا کہ اس کو لگاموں کے طور پر استعمال کر لو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف داغے کو کھینچتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرف مڑ جاتے۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ نقطہ نکالا ہے کہ حضور کی مرضی وہی ہے جو حسین کی مرضی۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے کہ سجدہ کی حالت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو تعویل کر دیا، گویا رب نے فرمایا ہوگا، محبوب روزانہ میرے لیے سجدے کو تعویل کرتے ہو، آج اپنے نواسے کی خاطر سجدے کو لمبا کر۔ تو حضرت امام حسین کی اگر شان پوچھنی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھو کہ جس کے لیے سجدے کو لمبا فرما رہے ہیں، اور اگر سجدے کی شان پوچھنی ہے تو امام حسین سے پوچھو جو کربلا میں سر کٹا کے بھی سجدے کو نہیں چھوڑ رہے۔ اگر نماز حضور کو معراج میں ملی ہے تو امام حسین کو معراج نماز کے اندر ملی۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ہی شان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین کو سونگ رہے تھے، تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو اپنے بیٹوں کو چونگتے ہیں سونگتے نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے پھول ہیں، پھولوں کو سونگا جاتا ہے۔ فرمایا یہ پھول ہیں اور پھولوں کو سونگا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آگوش میں لیٹے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں اپنی انگلیاں ڈالنے لگے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا منہ کھولا، ان کے منہ پر ڈال دیا، یا باری تعالیٰ کہ میں اس کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ، اور جو اس کے ساتھ محبت کرے تو اس کے ساتھ محبت فرما۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ بڑا ہی پیار تھا، اور حضور نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ جو اس کے ساتھ محبت کرے تو اس کے ساتھ محبت کر۔ اللہ خالق کائنات اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت عطا فرمائے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے اوروں نے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔